السلام علیکم۔ ایک بندہ بے روزگار تھا اور بیوی سے روزانہ جھگڑا ہوتا تھا۔ بیوی نے اسے کہا کہ جاؤ کوئی کام کرو، کوئی مزدوری کرو، گھر میں بچے بھوکے ہیں، گھر کا راشن پانی لانا ہے، تم لوگ نکٹو ہو، نکمے ہو، سارا دن چارپائیاں توڑتے رہتے ہو۔ بندہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا مجھے کوئی کام ملتا نہیں، میں کیا کروں؟ میں روزانہ جاتا ہوں کام ڈھونڈ کے واپس آ رہتا ہوں، کام کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کام ڈھونڈنا اور کرنا، پیسہ کما کر لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ جو ہیں کسی صورت بھی جو ہے گھر میں فارغ نہ رہیں، کوئی نہ کوئی کام کریں۔ خیر بندہ جو تھا اس نے بڑا سوچا کہ کوئی کاروبار کیا جائے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیا جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ گھر میں ایک مرغی پھر رہی تھی، اس نے کہا کہ کیوں نہ اس مرغی کو بیچ کر کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے گا تو کاروبار جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور بچوں کا جو سلسلہ ہے راشن پانی کا وہ بھی چل پڑے گا۔ خیر اس نے مرغی اٹھائی اور اٹھا کر چل پڑا۔ بیگم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا یہ میں مرغی جا کر بیچتا ہوں، اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے میں چھوٹا موٹا بزنس شروع کر لوں گا، اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ محنت کر کے کاروبار کو بڑا کر لیں گے۔ خیر بیوی جو تھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لو۔ وہ مرغی لے کر نکل پڑا۔ راستے میں کہیں جا رہا تھا تو مرغی جو تھی وہ ہاتھ سے پھسلی اور وہ بھاگ کر ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ بندہ بھی بھاگتے ہوئے اس کے مرغی کے پیچھے اس گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں جب داخل ہوا تو آگے ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ خیر بندے نے فٹافٹ اپنی مرغی پکڑی اور وہاں سے نکلنے لگا تھا، تو عورت نے کہا کہ تم ادھر کیا کرنے ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنی مرغی پکڑنے آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے بتایا کہ میں جو ہے یہ مرغی بیچ کر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں نا باہر سے دروازہ نوک ہوا، اور اس عورت نے کہا کہ یہ تو میرے شوہر جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اب تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ ایک غیر مرد ہو، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، لیکن آپ ہمارے گھر میں موجود ہو، میرے شوہر غصہ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو مار ڈالے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں اب کیا کروں، میں تو غلطی سے آیا تھا اور یہ مرغی پکڑنے کے لیے آیا تھا، تو میرے تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ اس نے کہا وہ نہیں دیکھے گا تمہارا قصور ہے یا نہیں ہے، وہ ہم دونوں کو مار دے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس عورت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پچھلے جو سٹور روم ہے اس میں جا کر چھپ جاؤ، تو جب وہ آئے گا کھانا وانا کھا کر وہ چلا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، اور پھر آپ بھی نکل کے چلے جانا۔ خیر بندہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، بندہ پریشان تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس سٹور میں جا کر چھپ گیا۔ سٹور میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مرغی والا بڑا پریشان ہوا، مرغی اس کے ہاتھ میں تھی۔ خیر وہاں تھوڑی دیر بیٹھے تو اس بندے نے نا ایک دماغ میں چونکہ بزنس والا آئیڈیا تھا، تو اس نے کہا کیوں نہ یہاں پر بزنس ہی کیا جائے۔ اس بندے نے اس جو پہلے والا بندہ چھپا ہوا تھا اس سے کہا کہ یہ مرغی خریدو گے؟ اس بندے نے کہا کہ میں مرغی کیوں خریدوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو مرغی والے نے کہا کہ مرغی خریدو گے یا میں شور کروں؟ اس بندے نے نا کہا کہ بولو کتنے پیسے لو گے؟ مرغی والے نے کہا کہ میں 100 روپے کی مرغی دوں گا آپ کو۔ اس نے کہا یار اتنی چھوٹی سی مرغی ہے تو 100 روپے کی، اس نے کہا لیتے ہو یا میں شور کروں؟ خیر وہ بندہ مجبور تھا، اس نے ایسے کیا کہ وہ 100 روپے دے دی اور مرغی اس سے لے لی۔ تھوڑی دیر بعد جو مرغی والا تھا اس نے کہا کہ مرغی بیچنی ہے؟ اس بندے نے کہا میں نے نہیں بیچنی۔ مرغی والے نے کہا کہ مرغی تم بیچو گے یا میں شور کروں؟ وہ ڈر گیا، اس نے کہا ہاں بولو کتنے کی لو گے؟ اس نے کہا میں 50 روپے کی لوں گا۔ اس بندے نے کہا کہ یار ابھی تو تم سے میں نے خریدی ہے 100 روپے کی اور ابھی تم 50 دے رہے ہو۔ اس نے کہا تم دیتے ہو یا میں شور کروں؟ خیر وہ بندہ ڈر گیا، اس نے نا 50 روپے لے لیے اور مرغی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد مرغی والے نے پھر سوچا یہ تو اچھا کاروبار ہے، اس نے کہا مرغی خریدو گے؟ اس نے کہا میں نے نہیں خریدنی۔ خریدتے ہو یا میں شور کروں؟ وہ بندہ پھر ڈر گیا، اس نے کہا دو یار کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا اب میں اس کے 200 روپے لوں گا۔ اس نے کہا یار ابھی تم نے 50 کی مجھ سے خریدی، اب 200 روپے کیسے لو گے؟ اس نے کہا تم 200 روپے دیتے ہو یا میں شور کروں؟ یار وہ بندہ پھر ڈر گیا، اس نے 200 روپے دے دی اور مرغی لے لی۔ تھوڑی دیر بعد مرغی والے نے پھر کہا، اس نے کہا مرغی بیچنی؟ اس نے کہا نہیں بیچنی۔ اس نے کہا
بیچنی ہے شور کروں. وہ پھر ڈر گیا بیچارہ, اس نے کہا لے لو یار. اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 100 روپے کی. اس نے کہا یار ابھی تو تم سے میں نے لی ہے 200 روپے کی, 100 روپے کی. اس نے کہا تم دیتے ہو یا میں شور کروں؟ خیر وہ اسی طرح کر کر آ کے نا کوئی 2-3 گھنٹے وہ ادھر رہے, چھپے رہے دونوں. تو اس نے نا وہ مرغی کوئی 3-4 دفعہ اس کو بیچ لی اور خرید لی, اور جب حساب لگایا تو اس میں کوئی 300-400 روپے اس کو پروفٹ ہو گیا تھا, اور مرغی بھی اس کے پاس تھی. خیر وہ عورت نے جب وہ اس کا شوہر چلا گیا تو اس نے ان کو نکالا, وہ دونوں بھاگ گئے وہاں سے. وہ بندہ خوشی خوشی اپنے گھر گیا. بیگم کو بتایا کہ یار میں تو دیکھو نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی, مرغی بھی میرے پاس ہے اور میں کوئی 300-400 روپے بھی کما آیا ہوں, تو یہ کاروبار تو بہت اچھا ہے. بیگم نے یہ ساری جب قصہ سنا, تو بیگم نے کہا یہ تو حرام ہے, یہ تو بالکل جائز نہیں کسی صورت بھی, یہ تو تم دھوکہ کر کے آئے ہو, کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آئے ہو, یہ تو حرام ہے, میں تو اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی. خیر وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ اب اس کا فتویٰ لینے کے لیے ہم قاضی کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے وہ اسی طرح وہ مرغی بھی اٹھائی, وہ پیسے بھی ساتھ لیے, اس کی بیگم ساتھ مل گئی, اور وہ دونوں جب عدالت میں گئے تو قاضی کے پاس جو ہی وہ گئے تو اس عورت نے کہا, اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرے یہ شوہر ہے اور اس نے اس طرح یہ کام کیا ہے, آپ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ تو قاضی نے جو ہی اس مرغی والے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اوئے وہ تم ادھر بھی آ گئے ہو, میرے پیچھے پہنچ گئے ہو. قاضی صاحب نے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا یار خدا کے لیے میرا پیچھے چھوڑ دے. تو یہاں پر بھی کوئی قصہ اس طرح ہی ہے کہ قاضی جو ہیں وہ بھی یہاں پر بلیک میل ہو رہے ہیں. قاضی صاحبان کا بھی دامن صاف نہیں ہے, اور باقی آپ لوگ سارا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. یہی مرغی والا اور قاضی والا سلسلہ ہے. قاضی صاحب جو ہیں وہ کارنامے ان کو چھپانے کے لیے حکومت سے بلیک میل ہوتے ہیں, اور حکومت جو ہے ان سے اپنے من مرضی کے فیصلے لیتی ہے.